وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم قابل صد تکریم و احترام و احتشام حضرت قبلہ والا شان پیر سید عبد القادر شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور آج کے اس مجلس کے انعقاد کی روح رواں حضرت علامہ مولانا پیر سید مسعود حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ دربار عالیہ چھور شریف کے سجادہ نشین، دربار عالیہ سید آباد گنجیاں شریف کے سجادہ نشین، دیگر علماء و مفتیان شرع اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پرانے ساتھی حضرت علامہ مولانا پیر محمد شیراز خان صاحب زیدہ مجدہ ہم ساتھ ساتھ رہے ہیں، اب تک ساتھ ہیں، حشر تک ساتھ رہیں گے۔ المرء مع من احب، ہمیشہ جو لوگ جن کے ساتھ دنیا میں محبت کرتے ہیں آخرت میں انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اب اپنا اپنا محبوب تصور کر لو، کیا آپ کا محبوب جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں کیا ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد آتی ہو، جس کے چہرہ میں رسول اللہ کی صورت نظر آتی ہو؟ تو پھر تو ہم کامیاب ہیں۔ اور پھر میرا ایک پرانا قرض بھی تھا پچھلی مرتبہ کا کہ بلا پیر صاحب نے مجھے حکم دیا تھا، لیکن اپنی علالت کے باعث مجھے جلدی واپس جانا پڑ گیا۔ اس غیر حاضری کی معذرت، اور آج کی حاضری اس کی بھی کمی کی پوری جو ہے کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و برکتوں سے نوازے۔ آج یہ پیارا پروگرام ہے، دیکھیں کہ ایک ہے شعور اور ایک ہے شور، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یا پنکھوں کی شور میں ہمارا شعور بھی چلا گیا ہے؟ شور اور شعور، ایک عین کی کمی ہے، یہ عین علم کی ہے۔ اگر علم ہے تو آواز میں شعور ہے، اور اگر علم کی عین نہیں تو پھر نرا شور ہے۔ شور میں حاصل کچھ نہیں ہوتا، اور شعور کی بات آہستہ بھی ہو تو دل میں اتر جاتی ہے۔ بزرگان دین کا طریقہ
شور نہیں ہوتا، شعور ہوتا ہے، اور دوسرے کے لاشعور میں جا کر اس کے شعور کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے رگ و پیما میں وہ شعور جب حکومت کرتا ہے تو جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے تو ان کا جسم کانپ جاتا ہے۔ آج ایک مثال سے شروع کرتا ہوں۔ آپ حضرات اگر کسی بڑے آدمی کے ساتھ دوستی کرنا چاہیں اور آپ کی اپروچ نہ ہو تو آپ اس کی قریبی ساتھی یا اس کی اولاد کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ دوستی آہستہ آہستہ مرکزی نقطے تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ شخص کہ جو بڑا ہے اس کی اولاد میں کوئی بھی اس قدر ہو جو دوستی پکی ہو جائے تو وہ اپنے گھر میں ان کو لے جاتا ہے اور بڑوں سے ملاقات کرا دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ زینہ، سیڑھی، لیڈر، یعنی کہ ہم سیڑھیوں اور پوڑیوں کے ذریعے چڑھ کے دوسرے تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم کسی وزیر، کسی صدر، کسی پرائم منسٹر، کسی پریزیڈنٹ، کسی کنگ، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے ذرائع استعمال کرتے ہیں جن کا تعلق ان کی فیملی سے ہو یا ان کی فیملی میں سے ہو، تو وہاں پہنچتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا نظام بہترین ہمیں دیا کہ جو میری اولاد تک پہنچا وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ اب تعلق تو کرنا ہے رسول اللہ سے، لیکن اب ہماری کیفیت یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہم رسول اللہ تک پہنچیں، یہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ اہل نظر سمجھتے ہیں، وگرنہ ان کا دیکھنا ہمارا دیکھنا، ان کا اٹھنا ہمارا، ہم اپنی شیخ کی آنکھ کے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے؟ لہٰذا ہم تھوڑے تھوڑے پروسیس سے گزرتے گزرتے آقا کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ لہٰذا اہل بیت رسول کے بارے میں ایک ہی جملہ میں کہہ دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک جملہ مبارک ہے، آل و بیتی، یہ میری آل بیت جو ہے، امان، یہ امان ہے للارض، زمین والوں کے لیے۔ جب تک تمہارا تعلق اہل بیت رسول کے ساتھ ہے تم امن میں ہو، اور جس وقت تمہارا تعلق آل بیت رسول سے کٹ گیا ہے تم فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور اسی کے بارے میں جماعت ہے، یہی تو جماعت ہے، اور جماعت ہی کے بارے میں فرمایا گیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ ہی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور اللہ کا ہاتھ ہی اس اتفاق پر ہے، اس یونٹی پر ہے، اس جماعت پر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس وقت تک تم رہو گے المرء مع من احب، جن کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر اہل بیت کا میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میرے محبوب ارشاد فرما دو لا اسألکم، ابھی علماء کرام نے تلاوت فرمائی ہے، مجھ سے پہلے بھی کئی علماء کرام نے تلاوت کی ہوگی، آپ نے بارہا یہ آیہ کریمہ سنی ہوگی۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کسی اجر کے بارے میں، کسی ریٹرن کے بارے میں، کسی نفع کے بارے میں، کسی منفعت میں تجھ سے لینا نہیں چاہتا، نفع نہیں حاصل کرنا چاہتا، اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر مودت قربت۔ اب یہاں پر علماء کرام نے ان کے 3 معنی کیے ہیں جو سن لیں۔ پہلا،
خطاب ہے کافروں کو کہ اے کافروں، میں اللہ کی تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کا نام لے رہا ہوں، اگر تمہیں سوٹ نہیں کرتا تو نہ صحیح، لیکن اتنا تو کرو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میری قرابت کا تو خیال کرو، میں تمہارا قریبی ہوں، میری قرابت کا تو خیال کرو۔ لوگ تو قرابت داروں کی خاطر بہت بہت بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہیں، وہ جیسے ساڑی زبان وچ مشہور ہے، گل کرساں خدا واسطے تے ڈنڈا مارساں پرا واسطے، یعنی کہ یہ تو خیال کرو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ غلط بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن میری رشتہ داری جو تم میں موجود ہے اس کی قرابت داری کا تو خیال رکھو۔ پہلا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی، اے آنے والو، آئے ہو میرے پاس، میں تم سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا، الا مگر ایک ہی آرزو کیے رہتا ہوں، مودۃ فی القربا، جب تم اپنے گھروں میں لوٹو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہو، رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہو، اتفاق میں رہو، تمہارے جڑنے سے اسلام پھیلے گا، ان کے پاس جانے سے اسلام کو ترقی ملے گی، اور جب تم سارے کے سارے آ گئے ہو اسلام میں تو پھر تیسرا معنی یہ ہے کہ میری اولاد سے جڑے رہو، میری اولاد سے جڑے رہو، اور میری اولاد کیا ہے؟ کسفینۃ نوح او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکب فقد نجا، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات حاصل کی۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ کشتی اگر سلامت نہ ہو، اس میں سوراخ ہو، تو کیا کوئی اس میں سوار ہوتا ہے؟ تو جن کو رسول اللہ نے اپنی کشتی فرمایا ہے، پھر ان میں تو کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ان کو کمی بیان کر دے کہ یہ دیکھیں شریعت یہ کہہ رہی ہے، تمہارے اندر یہ ہے، تو بجائے اس کے کہ تو کون ہے، نہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل رسول اللہ کی شریعت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب محبت آل بیت میں چھوٹی چھوٹی باتیں ذرا بکھری کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں کے مطابق ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بڑا مشہور ہوتا ہے، اگر محبت اہل بیت کی وجہ سے میں رافضی ہوں تو پھر مجھے رفضی قبول ہے، حالانکہ محبت اہل بیت رافضی ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو محبت اہل بیت رکھے وہ رافضی، یاد رکھنا۔ محبت اہل بیت میں، اب میں رسول اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ آواز کے ساتھ جواب دیں۔ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ سیدنا امام حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام، ان دونوں کا ذکر کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ جب ان سب کا ذکر کرنا عبادت ہے تو جتنا ذکر کرتے چلے جاؤ گے عبادت بڑھتی جائے گی، تو ریفرنس کہاں پہ آ گیا؟ صبح ذکر کرو پھر عبادت، دن کو ذکر کرو پھر عبادت، شام ذکر کرو پھر عبادت، دن رات ذکر کرتے رہو۔ ان لوگوں نے خدا کا اتنا ذکر کیا ہے کہ ان شخصیت کے نام کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دے دیا ہے، اور جب یہ اپنے ذکر میں چلے گئے تو پھر عبادت ہی عبادت۔ اور عبادت کا اصول یہ ہے کہ جتنی عبادت کی جائے اللہ جتنا اجر دیتا ہے اس سے زیادہ گناہ معاف فرماتا ہے، پھر اجر بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ علی کا نام لوگے عبادت، سیدۃ النساء کا نام لوگے تو عبادت، حسنین کریمین کا نام لوگے تو عبادت، اور لبیک یا رسول اللہ کہو گے تو رسول اللہ کی ذات تمہیں، اگر حجاب اٹھ جائیں تو رسول اللہ کی ذات تمہیں سامنے نظر آئے گی۔
اب یہ چیز تو آ گئی اہل بیت کی، تو رفض کہاں پہ آ گیا؟ ہاں، جس وقت اہل بیت کا ذکر کر کے دیگر صحابہ کرام کی توہین سامنے رکھو گے تو یہ رفض ہو جائے گا۔ محبت اہل بیت کا نام رفض نہیں ہے، محبت علی کا نام رفض نہیں ہے، محبت حسنین کا نام رفض نہیں ہے۔ رفض ہے کہ ان کی محبت کی آڑ میں رسول اللہ کے دیگر اصحاب اور خلفاء کے بارے میں غلط جملے استعمال کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، یہ رفض ہے۔ اور ان دنوں میں یہی بات بڑی مشہور تھی کہ محبت اہل بیت کرنے والے، دعویٰ کرنے والے صحابہ کرام کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سے گھٹیا اور کمزور لفظ استعمال کرتے تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا یہ بھی محبت اہل بیت کرتے ہیں اور بڑی بڑے اشعار لکھتے ہیں اور بڑی بڑی گفتگو فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی رافضی ہو گیا، بس جلد باز بھی تو ہوتے ہیں بھائی، فتوے والے مفتی بھی تو بڑے ہوتے ہیں، ایک دم فتویٰ، فتوے پہ فتویٰ، فتوے پہ فتویٰ، یہ رافضی ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر محبت اہل بیت کی یہ رفض ہے تو ٹھیک ہے، میں رافضی ہی سے ہی، لیکن امام شافعی نے ایک شعر اور بھی فرمائے ہیں، ایک دو شعر اور بھی ہیں، آج میں علماء کی موجودگی میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دیوان میں ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو کہ اذا نحن فضلنا علیا فاننا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو فإننا، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہو جاتا ہے؟ روافد بالتفضیل عند ذوی الجہل، یہ جاہل لوگ ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رافضی لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ جاہل ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وفضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ، اور جب میں یار غار کا سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ مجھے ناسبی کہنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے لوگ ناسبی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ رمیت بالنسب عند ذکر الفضل، جب میں ان کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے ناسبی کہتے ہیں۔ فرمایا سنو، فلا زلت ذا رفض ونسب کلاہما بحبیہما حتی اوسد فی الرمل، یاد رکھو تم مجھے رافضی کہو، تم مجھے ناسبی کہو، ان سب کی محبت اس وقت تک میرے ساتھ رہے گی جب مجھے کفن میں لپیٹ کے مجھے رسیوں سے باندھ کر قبر میں اتارا جائے گا تو ان سب کی محبت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ہمارے علماء کرام کو یہ بھی چاہیے کہ دیوان شافعی کے مطالعہ کرتے ہوئے یہ اشعار بھی تو پیش کریں، بس وہ ایک ہی شعر فشہد ثقلان کہ دونوں جو ہیں نا وہ زمین و آسمان گواہ بن جائیں، جن و انس گواہ بن جائیں میں رافضی ہوں۔ انہوں نے وجہ بھی تو بتائی ہے کہ جب میں ابو بکر صدیق کا میں ذکر کرتا ہوں، فضیلت بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے اس طرح کہتے ہیں، جب علی المرتضیٰ کا کہتا ہوں تو اور پھر اس کے بعد ایک روایت ہے علماء اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے بعد میں اختتام کی طرف آ جاؤں گا، کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ایک طرف حضرت ابو بکر، ایک طرف حضرت عمر، اور درمیان میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھا، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کا قد مبارک سیدنا علی المرتضیٰ کے حضرت عمر فاروق کے قد سے تھوڑا سا یہ نہیں تھا کہ جس طرح کہتے ہیں چھوٹا قد، نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بڑا تھا، اور پھر اس کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی قدر حال تھوڑا سا بلند تھا، اور درمیان قد میں آپ درمیان میں تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا علی
ابو بکر اور میرے درمیان تو ایسا ہے جیسے لنا، لنا کا نون ہے. اللہ تشریف. لنا کے نون کی طرح ہو، لنا کے نون کی طرح ہو کہ نون نیچے ہوتا ہے، ایک طرف بھی الف ہے دوسری طرف بھی الف ہے، لام ہے، ان کو جوڑو تو پہلا لام بن جائے گا اور دوسرا الف بن جائے گا، اور درمیان سے جوڑو تو نون. مانا ہے لنا، ہمارے لیے لنا کے نون کی طرح ہو. سیدنا علی المرتضیٰ دونوں کے درمیان سے نکلے، سائیڈ ہوئے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر و عمر، جب نون نکل گیا تو لام کے ساتھ الف جڑا تو مانا بڑھ گیا لا، مانا بن گیا لا. اگر علی ہے تو لنا ہے، اور اگر علی ہٹ گیا ہے تو لا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے. حیاکم اللہ. اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت ہمارے لیے جتنی زیادہ کی جائے، اہل بیت کے ہر فرد کی محبت ہمارے لیے امن کا باعث ہے. محبت کی جائے. اور اہل بیت کشتی ہیں، اس کشتی کو سلامت رہنا چاہیے، حالات کے تپھیڑوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. امت نے اس کشتی میں بیٹھنا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے. اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی بات کہہ دی، بس یہ ہمارے لیے سبق ہے. وہ فرماتے ہیں لفظ ہے مومن. لفظ کیا ہے؟ مومن. میم واو میم نون. مومن ایک لفظ ہے جس سے ایک شیپ سامنے آتی ہے. ایک بندہ آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مومن ہو گیا ہے. یاد رکھنا، ایک لفظ کی طرح نہ رہنا، لفظ کے اندر ایک معنی بھی ہے. مومن کب بنتا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کے اندر ایک پورا معنی ہے، لہٰذا اس معنی کا خیال رکھو. آل بیت ایک لفظ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے، ایک کردار ہے. ایک کردار ہے، ایک صورت ہے، اس کے اندر ایک سیرت ہے، اور اس سیرت میں رسول اللہ چلتے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں. حسنین کو جمع کرو نا، رسول اللہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. تو میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ قبلہ پیر سید مسعود حسین شاہ صاحب یا مسعود علی شاہ صاحب، جس طرح بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اس بزم کو آباد رکھے، اور حضرت قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب زیدہ مجدہ کی شخصیت ہم سب کے لیے ایک وفا کی پہچان ہے، ایک حضور کے ساتھ نسبت کا ایک ذریعہ ہے. یہ سادات اکرام گنجیاں شریف والے، یہ حضرات چھور شریف والے، یہ علماء کرام، یہ سادات، یہ مشائخ، یہ مفتیان شرع جتنے بھی ہیں، یہ سارے ہمارے لیے رسول اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہیں. ہاں صرف اتنی بات ہے، وہ میری پہلی بات، شور اور شعور میں فرق رکھنا. یہ وہ عین کا فرق ہے، عین آ گیا تو شعور ہے، وگرنہ سارے کا سارا. اور شور ڈالنے والوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. میرا اللہ اس گھر کو، اس آستانے کو، اس ادارے کو اور اس مسجد شریف کو، یہاں آنے والوں کو اور پڑھنے والوں کو دن دونی رات چونی ترقی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. جی کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں
میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا. ہاں ہائے ہائے بھائی، اور دیکھو بھائی، جس وقت میں نے علم کہا ہے تو علم کہاں سے نکلا ہے؟ اہل علم سمجھتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی. بھائی یہ دیکھنا ہے، دروازہ تو علی ہے نا، جانا تو پڑے گا، لیکن دروازے تک پہنچنے کے لیے بھی تو کسی کی ضرورت ہے. ان کا دامن نہ چھوڑیں جو دروازے تک پہنچانے والے ہیں، اور جو دروازہ کھول کے اندر خزانے لٹانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سخی. وہ نہیں دیکھتے کہ آنے والا کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کا دامن کیا ہے کہ نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں جیسے کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا کہ سردیوں کی راتوں میں ایک فقیر جس کے ہاں کوئی لباس نہیں تھا، وہ سفر کرتا کرتا ایک بالا خانے سے 2 منزلہ بلڈنگ کے نیچے بیٹھ گیا. دیکھا تو ایک امیر آدمی اپنے خاندان میں بیٹھ کے شور مچا رہا ہے، گپ شپ کر رہا ہے، ہنس کھیل کر رہا ہے. اس نے کہا آج مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، آج میں اپنے بچوں اور بیوی میں خوش ہوں. نیچے سے فقیر نے آواز دی، نیچے سے فقیر کہنے لگا کیا ہم درویشوں کا بھی تمہیں خیال نہیں ہے؟ اس نے کہا رات کے پچھلے پیر سردی میں کوئی درویش بھوکا گیا ہے. جس وقت اس نے اس کھڑکی سے اس نے کہا دامن بیدار، اس نے کہا درویش اپنی جولی پھیلا میں تاکہ تیرے دامن میں کچھ ڈال دوں. اس نے کہا میں تو کپڑا ہی نہیں رکھتا، دامن کہاں سے لے کے آؤں گا؟ میں تو کپڑا ہی نہیں رکھتا، دامن کہاں سے پھیلاؤں گا؟ اس نے کہا اچھا، پہلے اس نے کپڑا دیا، پھر اس نے کپڑے میں ڈالنے والی چیز خیرات دی. ہم تو ان کے دروازے پر پڑے ہیں، ہمیں اپنے دامن کی پرواہ نہیں ہے، ان کی عطا کی طرف دیکھتے ہیں. جب ان کی عطا کے دروازے تک پہنچتے ہیں وہ ہمارے چھوٹے دامن کو نہیں دیکھتے، وہ دامن بھی دیتے ہیں اور خیرات بھی دیتے ہیں. میرا اللہ برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.